الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. في حديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. گرامی ایک چھوٹی سی روایت ہے جس کو ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں اور اس پر بسا اوقات ہم کو گمان بھی ہوتا ہے. گمان اس بات کا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو ہم جنت کے مستحق ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے یا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنا بھی ضروری ہے. مختلف روایتیں ہیں. اس میں بیان کیا گیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنت وہ جنت میں داخل ہو. بعض روایتوں میں ہے من شہد لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. اس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا. بعض روایتوں میں اس نے دل کے اخلاص کے ساتھ گواہی دی وہ جنت میں داخل ہو گیا. بلکہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا اعلان تھا حدیث کے راوی طارق بن حمید المحاربی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی سوق المجاز. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مجاز کے بازار میں جو مکہ کے بازاروں میں سے ایک بازار تھا وہاں آپ چلتے تھے اور بلند آواز سے لوگوں کو کہتے تھے یا ایھا الناس اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. مختصر سا کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کے کہنے پر اللہ کے رسول کامیابی کی ضمانت دیتے. پھر کیا وجہ ہے کہ اہل عرب مکہ کے لوگ جو عربی جانتے تھے ان کو اپنی فصاحت بلاغت پر ناز تھا وہ صرف ایک کلمہ کہنے کے لیے تیار نہیں. اکثر نے مخالفت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کسی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد اپنے 360 معبودات کا انکار کرنا پڑے گا. 360 بتوں کو اپنے دلوں سے اپنے گھروں سے خانے کعبہ سے نکالنا پڑے گا. وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اس لیے انہوں نے جلدی اس کلمے کو نہیں کہا. تو لا الہ الا اللہ یہ صرف زبانی طور پر کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں اس کی کچھ شرطیں ہیں ان کا پایا جانا ضروری. لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لا معبود بحق الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود سچا معبود نہیں ہے. تو سچا معبود ماننے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر تعلیقاً ایک روایت نقل کیا. ایک راوی ہے ایک صحابی ہے وہب ابن منبہ
وہب ابن منبہ سے کہا گیا الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ وہب ابن منبہ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ جنت میں داخلے کے لیے اس داخلے کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وَلَيْسَ بِمِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، یعنی کوئی بھی چابی، کوئی بھی کنجی ایسی نہیں ہے جس کے دندانے نہ ہو۔ وہ گھاٹ پر آیا تھا، ہر چابی میں کوئی نہ کوئی گھاٹ، دندانے اس کو کہا جاتا ہے۔ سیدھے ایسے ہو تو کوئی بھی تالا نہیں کھلے گا جب تک اس میں کچھ گھاٹ نہ بنائے گئے ہو، دندانے نہ بنائے گئے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی چابی مگر اس کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، کچھ اس کو اس انداز سے بنایا گیا ہوتا ہے، اس میں گھاٹ ہوتے ہیں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ، اگر آپ ایسی چابی لے کر آئیں گے، ایسی کنجی لے کر آئیں گے جس میں دندانے ہوں گے، تُفْتَحُ، تو تمہارے لیے وہ تالا کھول دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِلَّا، اگر آپ سیدھے سیدھے ایسی چابی، ایسی کنجی لے کر آئیں گے اس کے اندر دندانے نہیں ہوں گے، لم تفتح، تو وہ تالا نہیں کھولا جائے گا، یعنی کہ جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ایسے لا الہ الا اللہ ایک چابی تو ہے، ایک کنجی ہے، لیکن اس کے کچھ دندانے ہیں، جب تک ان دندانوں کو، یا اس کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک ان شرطوں کو تم پورا نہیں کرو گے، یہ جنت کی کنجی جنت میں آپ کے داخلے کا سبب نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے، یا ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کو، آپ کو، یا جتنے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہر ایک کے لیے لا الہ الا اللہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، جانو پہلے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جانو لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ہم کو علم ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم کو یقین ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کا یقین بھی ہو کہ ایک ہی الہ، ایک ہی معبود، ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ ہے، اس کا یقین ہو کہ زبانی طور پر ہم نہ کہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، جو شاعر کے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ زبان سے کہیں بھی دیا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اقرار کے ساتھ اور اعضاء کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر یقین ہو کہ ایک ہی معبود، ایک ہی الہ، ایک ہی خدا۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما، اور اس نے نہیں ملاقات کی ان دونوں گواہیوں کے ذریعہ غیر شاکر فیہما، اور ان دونوں میں شک کرنے والا نہ ہو۔ گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہے، ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے غیر شاکر فیہما، ان دونوں میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ گواہی دی لیکن اس گواہی پر اس کو یقین ہو، شک کرنے والا نہ ہو، تب وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، کسی دن ہم نے بعض احباب سے ذکر کیا اور روایت آپ کو بھی معلوم ہوگی۔ ایک واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی مشرک یا کوئی مخبر مکہ نہ پہنچنے پائے، اسی طرح کی کوئی اطلاع مکہ نہ پہنچنے پائے۔ لیکن اسی دوران ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط دے کر کے ایک عورت کو مکہ روانہ کیا۔ ان کے گھر والے مکہ میں تھے، انہوں نے سوچا کہ اس خط کے ذریعہ میں مکہ والوں پر یہ احسان کر دوں گا جس سے ہمارے بیوی بچوں کی وہ حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعہ خبر مل گئی کہ ایک عورت خط لے کر کے مکہ جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فوری طور پر حضرت علی بن ابی طالب کو، زبیر بن عوام کو، ابو برزۃ غنوی کو، 4 صحابہ کو روانہ کیا کہ روضے خاک پر جاؤ۔ یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، کہا روضے خاک پر جاؤ، وہاں تمہیں ایک حوضج نشین ڈولی میں حوضج میں بیٹھی ہوئی ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم گھوڑوں پر اڑتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ روضے خاک پر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی وہاں ایک عورت، ہم نے اس کو حوضج سے نیچے اتارا، اس کے حوضج کی تلاشی لی لیکن کوئی خط نہیں ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط دے دو، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین سے کہا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، اے عورت تو خط نکال ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے کپڑے اتروا کر کے ہم خط کی تلاشی لیں گے، کیونکہ ہم کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ وَمَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کا نبی نے بھیجا ہے اور نبی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، خط نکالو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ واقعی یہ خط لیے بنا نہیں مانیں گے تو کہا اچھا اپنا چہرہ ادھر کرو۔ بعض روایتوں میں اپنے جوڑے میں سے، بال کے جوڑے میں سے خط نکال کر کے دیا، بعض روایتوں میں ہاتھ ناڑے میں خط چھپایا تھا وہاں سے نکال کر کے دیا۔ تو یقین کا ہونا ضروری، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ واقعی اللہ ہے اور اللہ برحق ہے، سچا ہے، حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے،
ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، مالک ہے، مختار ہے، یہ یقین کا ہونا ضروری ہے۔ جب یقین پایا جائے گا تب آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ دو شرطیں ہیں، اس طرح سے پوری 7 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 7 شرطیں پائی نہیں، انشاءاللہ آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا، تبھی کوئی آدمی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم عطا کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمیں یقین پیدا کرے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔